पस जब इस जुलेखा ने इनकी मुकाराना बातें सुनी तो इन्हें बुलवा भेजा और इनके लिए मजलिस आरास्ता की। फिर इनके सामने फल रख दिए और इनमें से हर एक को एक एक छुरी दे दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि ज़रा इनके सामने से होकर निकल जाओ ताकि इन्हें भी मेरी कैफियत का सबब मालूम हो जाए। सो जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न ज़ेबा को देखा तो इसके जलवा जमाल की बड़ाई करने लगीं। सुभान अल्लाह। और वो मदहोशी के आलम में फल काटने की बजाय अपने हाथ काट बैठी और देख लेने के बाद बेसाख्ता बोल उठी, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ये तो बशर नहीं, हाशा लिल्लाहि महाज़ा बशरा, ये तो बशर नहीं है, ये तो बस कोई बरगज़ीदा फरिश्ता है। सुभान अल्लाह। ये आलम बाला से उतरा हुआ नूर का पैकर है। जुलेखा की तदबीर कामयाब हो गई। तब वो बोली, यही वो पैकर नूर है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी और बेशक मैंने ही अपनी ख्वाहिश की शिद्दत में इसे फसलाने की कोशिश की, मगर वो सरापा इसमत ही रहा। और अगर अब भी इसने वो ना किया जो मैं इसे कहती हूँ तो वो ज़रूर कैद किया जाएगा, वो यकीनन बेआबरू किया जाएगा। अब ज़नाने मिस्र भी जुलेखा की हमनवा बन गई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबकी बातें सुनकर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे कैद खाना इस काम से कहीं ज़्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह। जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती है, और अगर तूने इनके मकर को मुझसे ना फेरा तो मैं इनकी बातों की तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं नादानों में से हो जाऊंगा। आपने दुआ फरमाई और फिर अज़ीज़ मिस्र के दिल में अल्लाह ने डाल दिया तो आपको कैद कर दिया और आपका बहुत सारा जो वक़्त था वो वहीं कैद खाने में ही गुज़रा। सो इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली और औरतों के मकर व फ़रेब को इनसे दूर कर दिया। बेशक वही खूब सुनने वाला और खूब जानने। जो बेफसूल किसी मुकदमे में फंस जाए, अगर वो ये आयत पढ़े 21 मरतबा हर नमाज के बाद, अल्लाह ताला उसे मुकदमे में फ़तह देगा। हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़े, अगर कोई मुकदमा वगैरह हो तो इंशाअल्लाह ताला उसमें इज़्ज़त मिलेगी। ठीक है जी। फिर इन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकबाजी की निशानियाँ देख लेने के बाद भी यही मुनासिब मालूम हुआ कि इसे एक मुद्दत तक कैद करते ताकि वहाँ में इस वाक़े का चर्चा ख़त्म हो जाए। अज़ीज़ मिस्र को भी अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। उसने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दूँगा, लोगों के जहन से ये वाक़या निकल जाएगा। और इनके साथ दो जवान भी कैद खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा है कि मैं अंगूर से शराब नचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ, इसमें से परिंदे खा रहे हैं। ऐ यूसुफ, हमें इसकी ताबीर बता दे, बेशक हम आपको नेक लोगों में से देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो खाना रोज़ तुम्हें खिलाया जाता है वो तुम्हारे पास आने भी ना पाएगा कि मैं तुम दोनों को इसकी ताबीर तुम्हारे पास इसके आने से कबल बता दूँगा। ये ताबीर इन अलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाए हैं। बेशक मैंने इस कौम का मज़हब शुरू ही से छोड़ रखा है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत के मुनकर भी हैं। और मैंने तो अपने बाप दादा अब अपनी तबलीग शुरू की है, यानी अब उनको दावत देने लगे हैं। और मैंने तो अपने बाप दादा इब्राहीम और इसहाक और यकूब के दीन की पैरवी कर रखी है और हमें कोई हक़ नहीं कि हम किसी चीज़ को भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराएं। दे दी ना दावत कि भी अल्लाह ही हमारा रब है। ये तौहीद हम पर और लोगों पर अल्लाह का ख़ास फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, बताओ क्या अलग अलग बहुत से मबूद बेहतर हैं? दावत दे रहे हैं उनको कि अलग अलग बहुत से मबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। तुम हकीकत में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते मगर चंद नामों के जो खुद तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने इसे अपने पास से रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई सनद नहीं उतारी। हुक्म का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। हुक्म का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। इसी ने हुक्म फरमाया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यही सीधा रास्ता दुरुस्त दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप उनको दावत दे रहे हैं दीन की। ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में से एक के ख्वाब की तबीर ये है कि वो अपने मरबी यानी बादशाह को शराब पिलाएगा जो अंगूर निचोड़ा था, और रहा दूसरा जिसने सर पर रोटियां देखी हैं तो वो फांसी दिया जाएगा और फिर परिंदे इसके साथ से गोश्त नोच कर खाएंगे।
قطعی فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو، اور بالکل ایسا ہی ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک بے گناہ بھی قید میں ہے، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے، اور ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ موٹی تازی گاؤں سے مراد خوشحالی تھی، دبلی پتلی گاؤں سے مراد بدحالی تھی، یعنی خشک سالی۔ اور 7 سبز خوشے دیکھے اور 7 دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پا چکا تھا بولا، اور اب اس ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ وہ قید خانے میں پہنچ کر کہنے لگا، اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں ذخیرہ کے طور پر رکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جو 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، خوب اس میں فصل ہوگی تو وہ خوشوں سے باہر نہ نکالنا، یعنی گندم کی جو کٹائی ہوتی ہے وہ تو کر لینا لیکن اس کو خوشوں سے باہر نہ نکالنا، اس کے اوپر قبر ہی رہنے دینا، صاف نہ کرنا انہیں، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو۔ مطلب اتنی کیا کہتے ہیں، تھریشر جب لگتا ہے نا، تھریشر لگاتے ہیں تو کہا اتنی بس نکالو جتنی تمہیں ضرورت ہے، باقی خوشوں میں رکھو۔ دل ہے اس زمانے میں سیو کرنے کا کہ اناج کو کیسے سیو کیا جائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اناج ایسے سیف ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے، وہ اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑ لیں گے۔ اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا تم پر کیا بیتا تھا، کیا ہوا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روئی سے بہکانا چاہا، بتاؤ وہ معاملہ کیا تھا۔ وہ سب یک زبان بولی اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہی سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ وہ عزیز مصر جو میرا محسن اور مربی تھا جان لے کہ میں نے اس کی خیابت میں پشت پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اپنے آقا کے امانت میں یا اس کی عزت میں کوئی خیانت، وہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرما دے، کہ انسان خود نہیں بچ سکتا، اللہ جس کو توفیق دے وہی بچ سکتا ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اے اللہ میرے نفس کو میرے حوالے کر دے، نہ کہ مجھے نفس کے، اللہ میرے نفس کو مجھ پر حاوی نہ کرنا، میرے نفس کو میرے کنٹرول میں کر دے۔ یہ جو روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں نفس کو نفس ہی ہے جو بندے کو لذیذ کھانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہم سارے اچھے کام کر سکتے ہیں، بس سوچ ہونی چاہیے اچھی کہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نفس پہ قابو کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، یعنی ایک نبی نے یہ فرمایا کہ انسان نہیں بچ سکتا، رب ہی ہے اسے بچانے والا۔
اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں۔ سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا یوسف بے شک آج سے ہمارے ہاں یعنی آپ ہمارے ہاں بہت اب عزت والے ہیں، یعنی آپ کو اقتدار میں شریک کر لیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو، وزیر خزانہ بناؤ، بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا ہوں اور اقتصادی امور کا خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ جواب مل گیا کہ یہ مصر میں آخر کیوں رہے، وہ تو فلسطین میں تھے، لیکن اب بتاتی ہوں ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں کیوں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روشن اور رفش تقویٰ پر گامزن رہے۔ اور قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، مطلب اب وہ تدبیر اب بتا رہا ہے اللہ کہ کس طرح یہ معاملات ہوئے۔ قحط کے زمانے میں یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پاس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ ظاہر ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اور طرح کا چہرہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ پوری شخصیت ہی چینج ہو جاتی ہے، تو زیادہ تر بندہ کم پہچانا جاتا ہے، یعنی بچپن میں دیکھو تو جوانی میں وہ خط و خال نہیں رہتے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان زاد متاع انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا اے پدری بھائی بنیامین، اپنے پدری بھائی مدیامین کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں، سبحان اللہ، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ اس زمانے میں جو مال لایا جاتا تھا جس سے وہ کوئی چیز خریدی جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ وہ یا تو چمڑا لے کے آئے تھے یا کپڑا لے کے آئے تھے یا بہت سے جوتے تھے، یعنی کچھ سامان لے کے آئے تھے اور وہ سامان کے بدلے انہوں نے جو ہے وہ اناج دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو وہ واپس کر دیا، مال بھی دے دیا اور اناج بھی واپس کر دیا۔ یعنی دیکھ لیں پہلی ملاقات ہے، آپ نے پہچان لیا لیکن آپ نے کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ الٹا صلہ رحمی کی، اور جو مال ان سے لیا تھا وہ بھی ان کو کسی طرح واپس کر دیا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سکھا رہا ہے کہ یوسف کا اپنا کردار ہے، بھائیوں کا اپنا کردار ہے، انہی بھائیوں نے ظلم کیا تھا تو آج وہ سوالی بن کے محتاج بن کے اس بھائی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، کوئی کسی کا حق مار لے، کوئی کسی کا حق کھا لے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر لے، لیکن وقت اللہ اوپر آسمان پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک دن اسی مظلوم کو اللہ نے حاکم بنا دیا اور وہ جو ظالم تھے وہ سوالی بن کے فقیر بن کے اس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں۔